اللہ کون تھا؟ ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا، اس کا بت بنایا گیا، اور یہ ہمس گروپ کا اللہ تھا جو بت اللہ تھا۔ اسلام سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ کہاں ملے گا آپ کو؟ دوسرا والی بخاری کا، اس کی حدیث نمبر 1664 میں۔ سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے میرے سسر سیمی سیمسن یا چوڑے سسر سیمی سیمسن کی کا دعویٰ سن لیا، کلیم سن لیا، فتویٰ سن لیا، اور بالکل سراسر یونیورسل کائنات کا سب سے یہ بڑا جھوٹ ہے کہ کبھی بھی مکہ والوں نے یا کائنات پوری دنیا میں کہیں بھی اللہ رب العزت کا کہیں بھی کسی نے بت نہیں بنایا، اور نہ کوئی شخص ایسا تھا جس کا نام اللہ تھا جو مر گیا اس کے بعد اس کا بت بنایا گیا۔ ایسا کہیں بھی نہیں اور قطعی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا اور ایسا ہی کسی صحیح حدیث سے یا کسی صحیح اسلامی لٹریچر سے یا ہسٹری سے، کوئی مستند تاریخ سے اگر کوئی ایسی بات ثابت ہوتی تو چوڑے عیسائی اس کو اتنا اچھالتے، اتنا ابھارتے، اتنا اچھالتے، ہر چوڑا چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے، ہر چوڑا اس بات کو اتنا اچھالتا جس کی انتہا نہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹی کہانیوں کو اتنا اچھالتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو یہ کیا کیا بکواسیں نہ کرتے۔ اب جو اس نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، جلدی سے ہم اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اصل میں ہے کیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے 1664، اور اس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور ہم سے مسدود نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، اور ان سے عمر بن دینار نے، انہوں نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والد جبیر بن وطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا، تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا۔ یہ دن عرفات کا تھا، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نکلا قسم اللہ رب العزت کی، یہ تو قریش ہے، پھر یہ یہاں کیوں ہے؟ اب اس میں سے اگر کوئی اس میں سے کہانی بھی گھڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اسی کو اگر وہ اسی کا نقشہ بناتا ہے، اسی کو پلیٹ فارم بناتا ہے اس حدیث کو، اور اس میں سے اللہ رب العزت کا بت نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ دنیا کا گھٹیا ترین، ذلیل ترین اور جاہل ترین بیوقوف شخص ہوگا جو ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ اگر کسی کے سامنے، کسی بھی سمجھدار کے سامنے، چوڑے کے سامنے نہیں، چوڑے کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں، چوڑے مسیحی ان کو تو بات ہی چھوڑ دیں، جو بے غیرت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے لیے دنیا میں آیا اور لعنتی موت قبول کی، منہ پر تکوایا، ذلیل ہوا، تو ایسے گھٹیا لوگوں کا کیا ان کا آئی کیو ہو گیا، کیا ان کی شعور ہوگا، کیا ان کی فہم ہوگی کہ وہ کیا سے کیا سمجھ بیٹھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی تشریح بھی ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ جاہلیت میں دوسرے تمام لوگ عرفات میں وقوف کرتے، لیکن قریش کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کے اہل و عیال ہیں۔ غالباً یہ وہ قریش والے جو ہیں وہ اس چوڑوں سے شاید انہوں نے کچھ سیکھ لیا، اس لیے ہم وقوف کے لیے حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اور غیر قریش کے اعتبار کے بغیر عرفات ہی میں وقوف پذیر ہوئے۔ عرفات حرم سے باہر ہے، اس لیے راوی کو حیرت ہوئی کہ ایک قریش اس دن عرفات میں کیوں اور کیسے۔ تو اب یہ ہمس کی رٹ بڑے چوڑوں نے لگائی ہوتی ہے، تو اب یہ ہمس کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اسی حدیث مبارکہ کی تشریح میں دیکھ لیتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کو ہمس اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ اپنے دین میں حماست یعنی سختی رکھتے تھے۔ اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئے تو میرا موبائل نمبر چل رہا ہے، آپ میرے موبائل پر کال کریں، اور اگر کسی کو کسی قسم کی خارش ہے اور وہ اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا کہ اس حدیث سے اللہ رب العزت کا بت ثابت ہوتا ہے، وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لے، میرے ساتھ کہیں بھی بیٹھ کر ڈسکس کر لے۔ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، مبالغہ نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات چیت تو کر سکتا ہے نا، تو وہ مجھے ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے میرے چوڑے سسر کی تو ہمت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے، رابطے میں آئے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کا اگر بت ہوتا تو اللہ رب العزت کے بارے میں کس قسم کی
جو ہے وہ صفات بیان کی جاتی ہیں. تو ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کی صفات جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں وہ کیسی ہیں اور کیا ہے. تو سورہ بقرہ میں اگر ہم دیکھیں یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ اور آیت اس کی 255، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص بہت ہی اہم جو صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آپ زندہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، جبکہ بت کیا ہیں؟ مردہ ہیں، مردہ، ان میں جان نہیں ہے. اب آگے اللہ رب العزت کے بارے میں کیا ہے اس کو ہم دیکھیں. صفت اللہ رب العزت کی جو صفت ہے، جو اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ فاطر یعنی کہ 36 سورہ مبارکہ اور آیت اس کی 3، اور اس میں ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ رب العزت خالق ہے. کیا ہے؟ خالق ہے. جبکہ بت جو ہے یا پتھر کا بت جو ہے، چاہے وہ پتھر کا ہے، چاہے وہ آٹے کا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہے، وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور آگے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کیا کر سکتا ہے. سورہ تیسری سورہ مبارکہ اور آیت 163 کہ اللہ رب العزت دیکھتا بھی ہے، جبکہ بت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل قطعی طور پر نہیں دیکھ سکتا، اندھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے. اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ اور آیت اس کی ہے 244. اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. جبکہ بت جو ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، موم کا ہو، پلاسٹک کا ہو، کسی بھی چیز کا، کسی بھی دھات کا ہو، وہ کیا ہو؟ وہ سن نہیں سکتا. اور مزید جو ہے بتوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ہے کہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ فرقان یعنی کہ 25 نمبر سورہ مبارکہ اور آیت ہے اس کی 3، اور اس آیت میں دعویٰ کیا گیا ہے، فتویٰ دیا گیا ہے کہ بتوں نے کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، یعنی مخلوق ہیں. اور پھر مزید ہم دیکھیں گے سورہ رعد یعنی کہ 13ویں سورہ مبارکہ اور آیت اس کی 14، اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بت جو ہے وہ سن نہیں سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ سن نہیں سکتے. اور پھر سب سے بڑی بات، بتوں کو کیا قرار دیا گیا؟ سورہ 5 اور آیت اس کی 90 کہ بتوں کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ناپاک اور نجس قرار دیا. کیا قرار دیا؟ بتوں کو ناپاک اور نجس. اور مزید ہم اگر دیکھتے ہیں سورہ حج یعنی کہ 23ویں سورہ مبارکہ اور آیت 30، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بتوں کو کیا ہے؟ گندگی قرار دیا گیا، غلاظت قرار دیا گیا. اور سورہ بقرہ یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ، اس میں بتوں کو کس کا ایندھن قرار دیا گیا؟ جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا. اور سورہ انبیاء یعنی کہ دوسری 21ویں سورہ مبارکہ اور آیت اس کی 98، اس میں بھی بتوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا. اب جب اتنے حقائق اور اتنے دلائل ہمارے پاس ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتوں کو نجس قرار دیا، جہنم کا ایندھن قرار دیا، مخلوق قرار دیا، نہ سننے والے نہ دیکھنے والے قرار دیا، تو کیا اللہ رب العزت کا اگر بت ہوتا اور اس دور کے لوگ تو شور کر دیتے جو قرآن پاک کی آیات کو جانتے، اور کہ جی بتوں کے بارے میں یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں کہا جا رہا ہے، تو جبکہ اللہ رب العزت کا جس کو مسلمان مار رہے ہیں، مسلمان جس کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی بت ہے. تو ایسا تو ہوتا تھا، ایسا بالکل ہوتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اس کو ہم دیکھیں گے حدیث مبارکہ 4287 یعنی کہ 4287. اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کعبہ شریف میں 360 بت جو کفار نے رکھے ہوئے تھے، ان کو کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چھڑی سے مارا اور ان کو باہر نکال دیا، ان کو توڑا گیا، ان کو باہر نکال دیا گیا. اور مزید ہم اگر دیکھیں گے حدیث مبارکہ 4288 میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فتح مکہ والے دن کعبہ شریف کے اندر جو بت تھے ان کو بھی باہر نکلوایا
اور جو کعبہ شریف کے گرد بت تھے ان کو بھی باہر نکال دیا، ضائع کیا، ان کی جو ہے ایسی تیسی پھیری۔ تو مسلمان دین اسلام شروع سے ہی بت شکن رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ بت شکن رہا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام پر ایسا دعویٰ کرنا کہ مسلمان بت پرست ہیں، تو ایسے شخص کا کیا حال ہے؟ اس ایسے شخص کا ایک ہی حل ہے، یا اس کو فائر مار دینا چاہیے، گولی، ایک ہی حل، گولی، یا اس کا علاج بجلی کے جھٹکے لگوائے جائیں تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو۔ تو کوئی اللہ کا بندہ، شاید اللہ پاک یہی نعمت مجھے عطا فرما دے کہ میں اپنے سسر کا اچھے طریقے سے علاج کر سکوں، اور اس کے ساتھ ایسے جتنے بھی بکواسیں کرتے ہیں ان کا علاج کر پاؤں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک چوڑے کی یعنی کہ ٹی جی خان کی زبان سے کہ مسیحت کیا ہے۔ مسیحت سراسر کیا ہے؟ مسیحت سراسر بت پرستی، رومن بت پرستی کا ہی تسلسل ہے۔ میں اگر کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، تو آپ کے مسیحی یعنی کہ میں مسیحیوں سے مخاطب ہوں، مسیحی سکالر کی ہی زبانی آپ کو آپ کی اوقات ہم بتاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خدا اپنے رحم اور فضل والے ہاتھ کے نیچے آپ کو رکھے، اور ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ یسوع مسیح منسٹری کے تمام خادمین کی جانب سے آپ سب کو سلام۔ حزقیل کی کتاب اور اس کے 9ویں چیپٹر میں ہے، میرے ساتھ دیکھیں، 8ویں چیپٹر میں، حزقیل چیپٹر 8 اور اس کے بعد اس کی 13ویں آیت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا جو وہ کرتے ہیں۔ وہاں پر لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ خداوند کی ہیکل کو پامال کر رہے تھے، اور خداوند کی ہیکل کو جو ہے وہ اس کو ڈی گریڈ کر رہے تھے، اس کے اندر بت پرستیاں کر رہے تھے۔ اور لکھا ہے کہ تب وہ مجھے خدا کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں یعنی بنی اسرائیل کی عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ یہ تموز کون ہے؟ یہ تموز جو ہے وہ نمرود اور استارات یعنی سماریمس کا بیٹا ہے تموز۔ تموز جو تھا وہ جو بیسیکلی نمرود اور تموز دونوں کو سورج دیوتا کہا جاتا تھا، اور استارات دیوی کو آسمان کی ملکہ کہا جاتا تھا، جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ اور لکھے کہ تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خدا کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ مشرق کا رخ کر کے سورج دیوتا کی پرستش کر رہے ہیں، اور پیٹھ ہیکل کی طرف ہے۔ حالانکہ جب خداوند کے بندہ سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی تو اس نے خداوند سے یہ کہا تھا کہ جو کوئی اس ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور سن لینا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل یعنی خدا کے گھر کی طرف ان کی پیٹھ ہے، اور وہ مشرق کی طرف منہ کر کے آفتاب کو یعنی کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور کس چیز کا نوحہ کر رہے تھے؟ تموز کا نوحہ کر رہے تھے۔ سورج دیوتا کون ہے؟ سورج دیوتا اوبویسلی نمرود ہے، اور تموز ہے جو ان کا بیٹا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے سنہرے بچڑا یعنی کہ سونے کا بچڑا بنایا، ہماری مسیحیت کا سونے کا بچڑا جو ہے وہ نکایا کی کاؤنسل، کیتھولک چرچ کا انعقاد یا قیام، اور کنسٹنٹین بادشاہ کا مسیحیت کو جو ہے وہ بائبل کے ایمان کو جو ہے رومی رنگ دے دینا ہے، یعنی کہ روم کی تعلیمات کو ہم نے اپنایا۔ روم کی تعلیمات کیسے غلط ہوئی؟ کیونکہ جب بابل کے برج پر سے زبانیں تبدیل ہوئی تھی تو وہ اپنی بت پرستی کو دنیا کے مختلف حصوں میں لے گئے۔ آپ امیجن کریں کہ بابل کی جو تعلیم تھی وہی تعلیم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مصر کے لوگوں میں بت پرستوں میں تھی، وہی تعلیم یونانی بت پرستوں میں تھی، وہی تعلیم بابلی بت پرستوں میں تھی، وہی تعلیم ہندوازم کی تعلیم ہے، اور یہ سب مختلف جگہوں پر تعلیم ایک ہی ہے، بت پرستی کا انداز ایک ہی ہے، لیکن ان معبودوں کے نام جو ہے بدلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سورج دیوتا کی پرستش جو ہے وہ مصریوں میں را کے نام سے کی جاتی تھی، یونانیوں میں جو ہے وہ زیوس کے نام سے کی جاتی تھی، رومنز میں مترا کے نام سے کی جاتی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہندوؤں میں جو ہے وہ برہما کے نام سے کی جاتی ہے۔ سو یہ سب کچھ جو ہے ویسے کے ویسے ہی ہے۔ آپ ایون دیکھیں کہ جاپان تک کے جو لوگ ہیں
وہ بھی سورج دیوتا کو مانتے تھے, ابھی بھی شاید مانتے, جس کو شنٹوئزم کہا جاتا ہے, یا چائنا کے لوگ. تو یہ سب تعلیم وہی ہے جو کہ بابل سے شروع ہوئی, بک آف جینیسس 11 سے. زبانوں کے بدلنے سے مختلف کلچرز میں وہ سٹوریاں مختلف ناموں کے ساتھ, سیم سٹوری, کیریکٹرز کے نام ڈیفرنٹ ہیں. اور وہی چیز آج ہم کلیسیاؤں میں بھی کیتھولک چرچ کی وجہ سے اپنائے ہوئے ہیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دے سکتا ہوں. یہ جو سسٹم ہے کہ خدا اور اس کی بیوی اور اس کا بچہ, یہ بیسیکلی بابل کا ہی سسٹم ہے جو کہ کیتھولک چرچ نے اپنا لیا, کہ خداوند خدا اور مقدسہ مریم جو ہے اور پھر بیٹا. ایک اور جو ہے ماں اور بچے کا بت یا تصویر, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ آغاز جو ہے وہ آئسس ہورس کی جو تصویر ہے اس میں ہمیں ملتا ہے. تموز اور استارات دیوی کی تصویر میں بھی ملتا ہے. اس کے بعد ہندوازم میں بھی یہ ملتا ہے. ایفروڈائٹی جو کہ یونانی جو دیوی تھی اس میں یہ ہمیں ملتا ہے. سو آپ دیکھیں کہ یہ جو تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو صدیوں سے غیر قوموں کی بت پرستیوں کی تصویر ہے. ہم نے صرف کیا کیا کہ اس کو تبدیل کر کے ڈائنا اور یہ سب کچھ جو یہ سب مقدسہ مریم کے اوپر لگا دیا, خدا یسوع مسیح کے بچے کے طور پر دکھایا ہے. اسرائیل نے بھی یہی کام کیا تھا. اسرائیل نے استارات دیوی کی عید منائی, اسرائیل نے سورج دیوتا کی پیدائش کے دن منائے, انہوں نے بھی کرسمس ٹری لگائے جیسا یرمیا میں پڑھا. انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ جو 25 دسمبر اور دیوتاؤں کے جو ورشپ ہے انہوں نے کی. یہ سور میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. کتا کتا ہے, یہ سور بھی کتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فرمانے اللہ رب العزت ہے, بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے, اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے. سورہ الانفال آیت 72. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے, اس کا خاندان, رشتہ دار, برادری اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے, اس پر تشدد ہوتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے, وہ تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے. اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پوری طرح دین و دنیا میں بحال کیا جائے. نیو مسلم کا اکرام کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صحیح بخاری 3344 حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم دوسری جلد حدیث مبارکہ 1064. اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یعنی محمد ابراہیم قادری نے ادارہ برائے تحفظ و بحالی نو مسلمین قائم کیا ہے. ادارہ کے مقصد غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا, نیو مسلم بہن بھائیوں کی دینی تعلیم و تربیت, نیو مسلم بہن بھائیوں کے روزگار اور رہائش کا بہترین اور مستقل حل, نیو مسلم بہن بھائیوں کی شادی بیاہ اور قانونی معاملات میں بھرپور امداد انشاءاللہ عز و جل. براہ کرم اپنی زکوٰۃ و صدقات و فطرانہ سے بھرپور امداد فرمائیں. برائے رابطہ و امداد 0305 890 2412 موبی کیش اکاؤنٹ محمد ابراہیم قادری. الحمدللہ مجھے اپنی ذات کے لیے آپ کے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ میری اچھی جاب ہے اور میرے پاس اچھی آمدن ہے, میرے معاملات صحیح ہیں. 13-14 سال سے میں جس لیول پہ لائف گزار رہا ہوں اور میں اس کا عادی ہوں. آپ کا ایک ایک پیسہ نیو مسلمین یعنی کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں, جن کو میں خود کلمہ پڑھا رہا ہوں یا کہیں اور سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اب اسلام دائرہ اسلام میں ہیں. اب ایک مسلمان جب دین اسلام میں آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے, بالکل خالی ہاتھ. جو اس نے سوٹ پہنا ہوتا ہے وہی اس کے تن پہ ہوتا ہے, اور جو اس نے جوتے پہنے ہوتے وہی اس کے پاس ہوتے ہیں. ورنہ جیسے ہی وہ, اب میں بھی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, مگر یعنی کہ اسٹرانگ روپے پیسے والی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, مگر جیسے میں نے اسلام قبول کیا تہی دامن ہو گیا, تہی دست ہو گیا. تو الحمدللہ میں نے تو مزدوریاں کی وغیرہ سیٹ ہو گیا. تو اب جو نیو مسلم ہوتے ہیں, اب وہ بیچاروں کو اسٹینڈ کرنے کے لیے, ایک نیو مسلم کو اسٹینڈ کرنے کے لیے پاکستانی روپوں میں 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہمارے ادارے کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بھی جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس صرف 100 روپے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے موبی کیش اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ اطمینان رکھیں کہ آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ نیو مسلم کی فلاح و بہبود کے لیے لگے گا.